الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز قابل احترام علماء کرام ذمہ داران پروگرام سامعین گرامی، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، تعریف اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بھائیوں کو آپس میں اپنے اس گھر میں جمع کیا تاکہ ہم توحید کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، چاہتا وہ یہ ہے ہم سے کہ اس کا ہم شکر کریں اور ناشکری سے بچیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہیں۔ اللہ کی جتنی تعریف کریں نعمتوں پر کم ہی ہوگی، لیکن چونکہ ہم سے کہا گیا ہے اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود درود و سلام ہو دنیا کے سب سے بڑے نبی سید الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے نبی بن کر تشریف لائے، جنہوں نے توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور زندگی بھر مکہ و مدینہ میں اور اس کے قرب و جوار بندوں کو اللہ کی توحید سمجھائی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا، ڈرایا اور جاتے جاتے بھی توحید کا درس اپنی امت کو دے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تھی مختصر رب العالمین کی تعریف اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ میں انشاءاللہ اس مسجد میں آج کے اس مبارک دن، اس مبارک گھڑی میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے توحید کی حقیقت۔ اللہ اکبر، بہت بڑا موضوع، توحید کی حقیقت۔ اس کے لیے تو
ایک محاضرہ، ایک درس ایک دن کافی نہیں ہے، یا ایک گھنٹہ کافی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ اہم موضوع، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل توحید کا موضوع ہے۔ توحید کی حقیقت اگر یہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو اس کو دین ہی نہیں معلوم۔ اگر کسی کو توحید نہیں معلوم تو پھر اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے، اول واجب علی المکلف، مکلف انسان اور جن پر سب سے پہلا کام جو واجب ہے سمجھ آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، وہ توحید کو پڑھے، توحید کو سمجھے۔ پہلا کام ہے یہ، اول واجب، علماء نے کہا اس کو۔ برادران اسلام، بہت بڑا موضوع، اور اس سے اچھا موضوع نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اور توحید سے اچھی بات نہ آج تک کسی نے کہی، نہ آج کوئی کہتا ہے، نہ قیامت تک کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ توحید اللہ کی توحید بیان کرنا، اس سے اچھی کتاب دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے جس نے توحید کو بیان کیا ہے۔ برادران اسلام، گزارش یہ کرتا ہوں، وقت 1 گھنٹہ ہے، سمجھانا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، بغیر سمجھے ہوئے اس مسجد کو مت چھوڑیں، اور 1 گھنٹے سے زیادہ کیا سمجھائیں۔ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ میں توحید کی اہمیت، توحید کا مطلب، اس کی حقیقت اور اس کا فائدہ، انشاءاللہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھوں گا، آسان اردو میں پورے سمجھانا میرا کام ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اس توحید کو آپ کو سمجھاؤں، اور اللہ آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کو سمجھ کر اٹھیں، آمین ثم آمین۔ کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے توحید کا سمجھنا ضروری ہے۔ برادران اسلام، کسی بھی چیز کی اہمیت جب تک نہیں معلوم ہوگی اس سے شوق انسان کو نہیں ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ توحید کیا ہے، اس کی اہمیت سب سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کا وہ خالق ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور قرآن نے کہا اس بات کو، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہم ان میں سے ہیں۔ انسانوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا دنیا میں، اور پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا، جیسے کہ قرآن نے کہا افحسبتم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنے والے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے بیکار انسان کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بڑے اہم مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں۔ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے اور ہماری زندگی کی ساری ضروریات کو وہ مہیا کرتا آ رہا ہے۔ انسان کی زندگی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی وہ برساتا ہے۔ انسان کی زندگی کو اناج کی ضرورت ہے، اناج کو وہ پیدا کر رہا ہے۔ ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہوا کا اس نے انتظام کیا ہے۔ الغرض یہ کہ ضروریات زندگی کا بھی اس نے اہتمام کیا، اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، کچھ بھی کھا لو کہیں بھی روک نہیں، بلکہ روزی بھی ہم کو وہ دیتا ہے، رزاق سبحانہ و تعالی۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ میں آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کیا ہے میری وجود کی حقیقت؟ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اور مجھے کیوں پانی دیا جا رہا ہے، ہوا دی جا رہی ہے سانس لینے کے لیے، اور روزی مجھ کو دی جا رہی ہے، اور بھی بہت ساری نعمتیں مجھ کو عطا کی جا رہی ہیں، کیوں؟ توحید کے لیے۔ تو توحید کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ آپ کی ہماری پیدائش کا مقصد ہے توحید، مقصد۔ وما سورہ ذاریات، اس کی دلیل اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا زندگی کا مقصد ہی توحید ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہر قوم و ملت میں جتنی قومیں اب تک دنیا میں آئی ہیں، ہر قوم میں اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو، رسول کو بھیجا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں اس بات کی خبر دی گئی ہے۔ اور پیغمبر کس لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں مبعوث کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو اس لیے مبعوث کیا گیا، وحی یہ کی گئی کہ لوگوں کو توحید سمجھائیں۔ معلوم ہوا ہر نبی کو توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت بھی اس بات کو بتاتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر پیغمبر کو ہم نے یہ حکم دے کر بھیجا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا گیا ہے تاکہ رسول لوگوں کو توحید کی بات بتائے۔ معلوم ہوا سارے پیغمبروں کا دنیا میں آنا اس کا مقصد ہے توحید، جیسے ہماری زندگی کا مقصد، ویسے نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی شروع سے لے کر نوح علیہ السلام اول رسول بعث فی الارض، آخر خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو توحید کے خاطر بھیجا گیا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، آسمان سے اللہ نے کتابیں اتاری، کس لیے؟ آسمان سے اللہ نے کتابوں کو نازل کیا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو توحید معلوم ہو، لوگوں کو توحید سمجھ میں آئے۔ برادران اسلام، اللہ کا سچا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، قرآن نے کہا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سچے اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کیا جائے گا تو ایسی صورت میں وہ دین اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس دین کا اختیار کرنے والا نقصان میں ہوگا۔ معلوم ہوا سچا دین اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ بخاری مسلم کی مشہور حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں پہلا رکن ہے شہادتین۔ پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، جو توحید کا کلمہ ہے، جو توحید کا کلمہ ہے۔ معلوم ہوا ہمارے دین کی بنیاد ہی توحید ہے۔ مذہب حق کی بنیاد، اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ یہی نہیں بلکہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنے ایمان والوں کے لیے، اس کی چابی توحید ہے۔ مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے جس کو آج سمجھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی چابی ہے توحید، توحید ہے تو جنت ہے، توحید نہیں ہے تو جنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں، غزوات ہوئے، اشارہ کرتا جا رہا ہوں اہمیت سمجھنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے غزوات ہوئے، صحابہ کرام نے اپنی جان کو قربان کر دیا، مال کو قربان کیا، خون بہایا، شہید ہوئے اللہ کے راستے میں۔ کس لیے؟ اعلیٰ کلمت لا الہ الا اللہ، توحید کے خاطر ان لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ توحید کی اہمیت سمجھے۔ جتنی جنگیں ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور کافروں کے درمیان، وجہ توحید تھی، توحید کی خاطر ان لوگوں نے لڑا، توحید کے خاطر قتال کیا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا مرکز توحید، شروع سے لے کے آخر تک۔ شروع میں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ تملک العرب والعجم، جاتے جاتے کہتے ہیں توحید کے خلاف شرک سے اپنی زندگی کو بچانا، اللہ سے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، توحید کے خلاف شرک سے اپنی امت کو ڈراتے ہیں۔ شروع سے لے کے آخری تک اپنی دعوت کا مرکز توحید بنایا، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کو سمجھایا۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے جائیے، ایک ایک نبی کے واقعے کو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے رسول کے بارے میں بیان فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کو ہم نے قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے کیا کہا اپنے قوم سے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا معبود اللہ ہے لہذا عبادت اللہ کی کرو،
توحید پر جمے رہو، توحید کا حکم انہوں نے دیا۔ یہی حال تمام پیغمبروں کا رہا۔ برادران اسلام، معلوم ہوا کہ جب تک توحید نہیں تو ایسی صورت میں انسان کا دین صحیح نہیں ہوگا۔ اصل چیز توحید ہے، توحید کی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کوئی بھی عمل کریں اچھی نیت لے کر، اخلاص کے ساتھ، یعنی دل میں یہ ہے کہ بھئی اللہ کے واسطے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی نیت لے کر ہم کوئی بھی عمل کریں، اگر توحید نہیں ہے تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ علماء اکرام نے شروط قبول العبادہ میں شرط اول اساسی اس بات کو ذکر کیا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر توحید کے خلاف ان کا عمل رہا اور اس کے بعد عمل ان لوگوں نے کیا یعنی شرک پر مبنی رہا تو ایسی صورت میں ان کے سارے اعمال برباد۔ معلوم ہوا انسان کا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب وہ توحید پر قائم رہے گا، اس کا عقیدہ، اس کا عمل توحید پر ہو تو ایسی صورت میں اس کے اعمال عند اللہ قبول ہوں گے۔ اس سے بھی توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ توحید اور توحید کی گواہی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بتانے کے ساتھ، اس کی گواہی کے ساتھ، زبان سے توحید کے اقرار کے ساتھ انسان کا خون، انسان کی عزت، اس کا مال حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرتو، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، حکم دینے والا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، قتال، جہاد، کب تک؟ جب تک وہ توحید کی گواہی نہ دے دیں، شہادت لا الہ الا اللہ۔ اندازہ لگائیں آگے کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ گواہی دے دیں گے عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام، ان لوگوں نے اپنی خون کو، اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز توحید کہ اس کی گواہی کے ساتھ انسان کا خون حرام ہو جاتا ہے۔ مطلب خون حرام ہونے کا کیا ہے کہ خون نہیں بہایا جا سکتا، اب اس کا قتل حرام ہو جائے گا، اس سے پہلے حلال تھا۔ توحید کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ کہ توحید سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی محفوظ، اس کا مال، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا قتل کرے، اگرچہ ڈاؤٹ بھی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قتل کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور خبر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اسامہ تم نے کیسے قتل کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس توحید کا اقرار اس نے کر لیا، اس کے بعد تم نے اس کی جان کیسے لی؟ کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمے کا اقرار کیا، اس توحید کو خوف سے پڑھا اس نے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلا شققت قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس کا سینہ چاک کر کے دیکھا، کیا سینہ پھاڑ کر دیکھا کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا حقیقت میں کلمہ پڑھا ہے؟ توحید کتنی بڑی ضروری چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہ کچھ اشارے میں نے توحید کی اہمیت پر کیے۔ یہ توحید کی اہمیت ہماری زندگیاں دیکھی، پوچھو توحید، توحید اتنی زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا ہے اور اس کے بغیر جنت ہم کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن مجید کا شروع سے آخر تک مطالعہ کرے سمجھ کر تو اس کو توحید ہی توحید نظر آئے گی۔ یا تو قرآن میں وہ آیتیں اس کو ملیں گی جہاں توحید کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی وہ آیتیں اس کو نظر آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل التوحید کے متعلق بیان کیا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یا توحید کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو گئے، جنہوں نے دشمنی کی، جو توحید کے خلاف رہے، ان کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ ہوا، قوموں کا ذکر، عذاب کا، اور مرنے کے بعد جہنم میں کیا کیا چیزیں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ الغرض یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک اگر کوئی غور سے پڑھے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے قرآن مجید توحید کا درس دیتا ہے، توحید کو لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اتنی زیادہ ضروری چیز ہم کو معلوم ہے۔ یہ توحید کیا ہے؟ یہ ہے پریشانی۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے انہوں نے جو موضوع دیا توحید کی حقیقت، اہمیت یہ ہے۔ تو اب بتائیے توحید ہے کیا چیز؟ آپ پوچھئے، داڑیاں سفید، 30 سال کی عمر ہو چکی ہے اسلام میں، توحید نہیں معلوم ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں توحید معلوم؟ اصل توحید نہیں معلوم تو پھر کیا معلوم ہے؟
ارے بھائی توحید اصل ہے نا، پہلا سبق ہے، پہلا درس ہے، اللہ کا حق ہے نا، یہ جانتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے، اور اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، کیا ہے نفی، کیا ہے اس بات، کیا ہے لا الہ، کیا ہے الا اللہ، کیا ہے توحید، پوچھئے آپ کو جواب ملے گا۔ توحید کس کو کہتے ہیں بھائی؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں۔ توحید کا مطلب اللہ ایک، دو نہیں ہے، تین نہیں۔ اچھا، دوسرا بھائی کیا کہتا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی قدرت اللہ کی چلتی ہے دنیا میں، یہ ہے توحید کا مطلب۔ اچھا جناب، آپ عبداللہ بھائی، زید بھائی، تیسرے بھائی، آپ کیا کہتے ہیں توحید کے بارے میں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ رکھو۔ مجھے جو جوابات ملے میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اور بھی ملے ہوں گے آپ کو جوابات۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ یہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور ہر جگہ ہے۔ اچھا، چوتھا بھائی کہتا ہے توحید کا مطلب ان لوگوں کا نہیں معلوم، مجھے معلوم۔ کیا معلوم ہے توحید کا مطلب آپ کو؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہو، اللہ کا قانون زمین پر چلے، حکومت الہیہ، سمجھ؟ یہ توحید کا مطلب ہے۔ اچھا، کوئی اور کہتا ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں پیدا کیا ہے، یہ ہے توحید۔ اب یہ جوابات یا اس کے علاوہ جوابات، کیا قرآن اور حدیث میں جس توحید کو بتایا گیا ہے، وہ توحید جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ توحید جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے جس کا ذکر کیا ہے مختلف انداز سے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی دعوت پیش کی امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کیا یہ وہی ہے؟ قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، آپ کو تعجب ہوگا، معلوم ہوگا کہ یہ نہیں، اس میں سے کوئی جواب صحیح نہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا، 4-5 جواب۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب ہے، خالق ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت زمین پر ہو، اللہ کی حکومت زمین پر ہو، نہیں ہے یہ مطلب توحید کا۔ کیا مطلب ہے پھر توحید کا؟ توحید کا مطلب میرے بھائیوں، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ہے توحید۔ اٹھائیے قرآن، پڑھیے، اقرار اور انکار توحید کو، توحید میں بتایا گیا ہے۔ لا الہ انکار، الا اللہ اقرار، جس کو عربی میں نفی اور اثبات کہتے ہیں، اور یہ دو کلمے کے دو اہم رکن ہے، جو دو نہیں سمجھے گا ارکان کو، وہ توحید نہیں سمجھے گا۔ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن نے مختلف طریقوں سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے، جو میں نے آیت شروع میں بیان کی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ توحید کو سمجھایا جا رہا ہے، عبادت اللہ کی ہونا ایسے کہ اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے، شرک سے پاک، انکار ہو، برات ہو شرک سے، اور اس بات کا اقرار ہو کہ تمام قسم کی عبادتیں اللہ کا حق ہیں، لہٰذا میں اللہ کا حق اللہ کو دوں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف یہ وحی بھیجی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ معبود عبادت کے لائق میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے تو لوگوں سے کہو کہ وہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ دیکھیں لفظ فَاعْبُدُونِ، وہ میری بندگی کرے، وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے توحید، اور یہ ہے توحید کا مفہوم۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے یہ حکم دے کر، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ،
کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کی تفسیر کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو پوجا گیا، جس کی عبادت کی گئی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ ہے طاغوت۔ تو اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار، اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرنا، اجتناب کرنا۔ لا الہ میں جو بات بتائی گئی یہ ہے توحید۔ اور توحید کہ یہ جو کلمہ ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ کہا پہلے، اس کے بعد الا اللہ۔ اس میں دو چیزیں ہیں جس کو ارکان کہا گیا، کلمے کے ارکان۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ہیں نا، ویسے کلمے کے 2 ارکان ہیں، 2 رکن۔ ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات۔ جو یہ سمجھے گا وہ توحید سمجھے گا۔ اور اس کا صحیح اردو ترجمہ کیا ہے؟ قبل اس کے ارکان میں بتاؤں آپ کو، اس کی وضاحت کروں۔ اردو ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ در حقیقت اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت یہ لگانا ضروری ہے، علماء نے بیان کیا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر بھی، اللہ کے علاوہ دوسرے بھی عبادت اور بندگی کے لائق ہیں۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبودان باطل تو ہیں، جھوٹے معبود تو ہیں۔ ہندو کس کی بات کرتا ہے؟ ایک کافر کس کی بات کرتا ہے؟ کوئی نبی کی عبادت کرتا ہے، کوئی فرشتے کی بات کرتا ہے، کوئی کسی حجر شجر کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ معبود برحق ہیں یا جھوٹے ہیں؟ سچے معبود ہیں یا جھوٹے ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو معبودان باطل ہے، اور آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہ معبود برحق اللہ ہے۔ اسی لیے اردو ترجمے میں اور عربی میں بھی علماء نے بیان کیا لا معبود بحق، حق کو لگانا، بحق کہ حقیقت میں، ان فیکٹ در حقیقت اصل میں سچا اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے صحیح اردو ترجمہ۔ اگر ہم اس کے حقیقت کو نکال کر صرف یہ کہیں گے اللہ معبود ہے تو اس کا مطلب دوسرے بھی نکل سکتا ہے مطلب۔ اسی لیے علماء نے یہ لگایا ہے کہ آپ حقیقت کو بتائیں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سچا معبود نہیں ہے۔ جھوٹے بہت ہیں، سب باطل ہیں، بیکار ہیں، غلط ہیں، لیکن سچا اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور توحید کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے 2 ارکان جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیے، ایک ہے نفی اور ایک ہے اثبات۔ عربی کے الفاظ نفی، اثبات۔ اردو میں سمجھنے کے لیے انکار اور اقرار۔ پہلے انکار ہے، دیکھیے پہلے انکار ہے، اور صرف انکار کافی نہیں ہے، صرف اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں ضروری ہے۔ لا الہ خالی بولنا توحید نہیں، خالی اللہ 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 توحید نہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ آپ کو معلوم ہمارا کلمہ۔ تو انکار اور اقرار، کس چیز کا انکار اور کس بات کا اقرار کرنا ہے؟ انکار اس بات کا کرنا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود مطلب عبادت کے لائق۔ اس کی مزید وضاحت ہوگی انشاءاللہ مثال ہو سکتا ہے کہ اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے بات۔ کوئی معبود نہیں ہے، کیا کوئی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ لا الہ انکار، اس انکار میں شک بھی نہیں ہونا۔ ہو سکتا عبد القادر جیلانی ہوں گے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہوں گے، نہیں۔ لا الہ انکار، ٹوٹلی نفی۔ قرآن نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یہ اصل چیز ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی گئی، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، انسان ہو، بشر ہو، کوئی بھی ہو، وہ طاغوت ہے۔ تو انکار ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا ہی نہیں کیا، برات اننی برا، میں بری ہوں مما تشرکون، جو تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو فرشتوں کو یا ستاروں کو، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں۔ انکار کیا، یہ لوگ معبود نہیں ہو سکتے ہیں، یہ لوگ معبود۔ تو لا الہ میں وہی انکار ہے۔
ہر چیز کے معبود ہونے کا انکار. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل, نہ کوئی فرشتہ معبود ہے, الوہیت اس کے پاس ہے, نعوذ باللہ من ذالک. نہ کسی بھیجے ہوئے رسول پیغمبر, چاہے وہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہو یا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, کوئی بھی پیغمبر ہو, کوئی بھی نبی ہو, عبادت کے لائق نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کہا کلمے میں لا الہ الا اللہ, الہ نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, اولیاء, بزرگان دین, اچھے پتھر, جنت کا پتھر حجر اسود یا مسجد نبوی کی دیواریں یا کوئی بھی چیز معبود نہیں ہے. لا الہ, انکار ہو رہا ہے, اور اس انکار میں شک نہ ہو. اگر آپ کو شک ہے تو اس کا مطلب توحید آپ کی صحیح نہیں, پورے وثوق کے ساتھ. اور یہ جو لا آیا ہے اس کو عربی میں لا نفی جنس کہتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ لا نفی جنس. نہیں سمجھ میں آیا؟ مثال سے اگر کوئی اس لا کو استعمال کرے اور کہے مثال کے طور پر عربی میں کہ بھئی مسجد میں کوئی ہے, کوئی اس سے پوچھتا ہے عربی, تو کہتا ہے لا احد, مسجد میں کوئی نہیں. تو یہ لا جو آتا ہے وہ جنس کی نفی کرتا ہے, جنس کی نفی, یعنی کوئی چیز, کوئی شخص نہیں ہے مسجد میں, نہ زید, نہ بکر, نہ بچہ, نہ عورت, نہ بوڑھا, کوئی نہیں ہے, نہ جوان. لا جنس کی نفی کرتا ہے. تو وہ لا ہے کلمے میں لا الہ, الہ معبود, عبادت کے لائق ذات کوئی نہیں ہے. لا, لا تو معلوم ہے نا, لا الہ, کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرے انداز سے دنیا میں کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے, دنیا میں کوئی شفا دینے والا نہیں ہے, کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. سجدے کسی کے لیے نہیں ہوں گے, نمازیں کسی کے لیے نہیں پڑھی جائے گی, روزہ کسی کے لیے نہیں رکھا جائے گا, ہاتھ پھیلا کر کسی کے سامنے نہیں مانگا جائے گا. لا الہ, انکار, ٹوٹل انکار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انکار, انکار, نفی, طاغوت کا انکار. لا الہ, معبود کا انکار کہ دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب ہیں, ان کا ایک مقام ہے, جیسے فرشتے ہیں, ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, ان کا ایک مقام ہے, لیکن وہ معبود نہیں ہے, الہ نہیں ہے وہ لوگ. لا الہ, وہ الہ نہیں ہے, الوہیت نہیں ہے, وہ قریب ترین اللہ کی مخلوق ہے, اچھے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, لیکن عبادت کے لائق نہیں ہے. اچھا, پیغمبر بھی بہت اچھے ہیں, وہ لوگ بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں, اور اللہ کی بہت اچھی مخلوق ہے, انسانوں میں سب سے افضل ہے, لیکن الوہیت ان کی زندگی میں بھی نہیں ہے, وہ بھی معبود نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی پیغمبر معبود نہیں ہے. اس کے علاوہ صحابہ بہت اچھی مخلوق, جانثار اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, لیکن ان میں سے بھی کوئی معبود نہیں ہے. اس کے علاوہ اولیاء کرام, بزرگان دین, اولیاء کرام, عبد القادر جیلانی ولی, بہت اچھے ولی, اور بھی اولیاء کرام ہیں جو برحق ہیں, لیکن وہ لوگ معبود نہیں ہیں. ہم انکار کرتے ہیں کلمے میں لا الہ کہ وہ لوگ عبادت کے لائق نہیں ہیں, وہ ہیں ولی, وہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھا کام کیے ہیں. انشاءاللہ جس اخلاص کے ساتھ ان لوگوں نے دنیا میں کام کیا ہے اولیاء نے, ان کا بدلہ ان کو ضرور اللہ دے گا, لیکن میں ان سے مانگوں گا نہیں, میں ان سے مانگوں گا نہیں, کیونکہ مانگنا عبادت ہے, اور عبادت لا الہ الا اللہ. انکار کہ ان سے نہیں مانگوں گا میں, سجدہ ان کا نہیں کروں گا میں. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے, اور عبادت کے لائق یہ لوگ نہیں ہیں. ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لیکن کلمے کو نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر بھی کلمے کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے. کلمہ سمجھانا ہے, توحید سمجھانی ہے, یہ اصل پہلا سبق ہے, پہلا لیسن ہے, پہلا درس ہے, جس کو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان سمجھے. کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا ہے قرآن میں وہ یہی, یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگو. آمنو نہیں کہا اللہ نے, مومنوں سے نہیں, کائنات کے ہر انسان سے خطاب. یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگو, اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, شاید کہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے. تو اللہ نے اپنی عبادت کا پہلا حکم آسمان سے نازل کیا ہے سارے انسانوں کے لیے. پہلا حکم توحید کا آیا. لہٰذا یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے, کیونکہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت کیسے؟ شرک کے ساتھ نہیں, کیونکہ ہم شرک کا انکار کرتے ہیں. لا الہ, اس میں انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی شے عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی مجھے اولاد نہیں دے سکتا, کوئی مجھے نفع نہیں دے سکتا, کوئی مجھ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا. سب کا اپنا مقام ہے, لیکن کسی مخلوق کے اندر الوہیت نہیں پائی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ خالق اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ الہ ہو,
جس نے مجھے پیدا کیا ہے. الخالق لهذه الاشیاء. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے بارش کو نازل کیا، جس نے اناج کو نکالا، وہ مستحق ہے، وہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. لا الہ الا اللہ، انکار اور اقرار. انکار سارے معبودان باطل کا، اور ساتھ میں اقرار اس بات کا کہ اللہ کی ذات واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی میرا سچا معبود ہے اور اسی کے لیے میں اپنی عبادتیں کروں گا. جس قسم کی عبادت ہوگی، ظاہری، باطنی اور مالی، بدنی، ہر قسم کی عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کروں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. انکار اور اقرار یہ ہے نفی اور اثبات، یہ ہے کلمے کے دو ارکان. جس نے اس کو سمجھا اس کو توحید سمجھ میں آئے گی. جو یہ سمجھے نہیں ہم عبادت کسی بھی کی کریں، ہم مانگے کسی سے بھی، ہم کسی کے سامنے بھی جھکیں، عبادت کی کوئی بھی قسم کسی کے لیے کی جائے گی، اس کا مطلب اس نے کلمے کو نہیں سمجھا ہے. پھر تم جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، اور یہ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے انکار اور اقرار کو سمجھنا، اس کے نفی اور اس بات کو سمجھنا کہ کس بات کا انکار کیا جا رہا ہے، کس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. کہ اب جب آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ اور گواہی دے دی اس کی اپنی زبان سے، اب آپ کے دل میں بھی اس کا یقین ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ایمان کے 3 جز ہیں، ایمان کے 3 حصے ہیں. زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے اس کے معنی کو سمجھ کر. جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہمارے سری لنکا کے بھائی نے، یوسف بھائی نے کلمہ پڑھا ہے. اب ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں نے جو گواہی دی ہے، میں نے جو پڑھا ہے، کیا ہے وہ. اگر نہیں سمجھائیں گے تو پھر اس عورت کے جیسے، یورپ کی عورت کے جیسے حال ہوگا جس کو کسی مولوی نے جو ہے کلمہ پڑھا دیا اور توحید نہیں سمجھایا اور کئی سال تک وہ شرک میں ملوث رہی. زبردست، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب، اور وہ شرک کرتے جا رہی ہے. اور مولانا نے اس کو شرک سمجھایا نہیں، توحید سمجھایا نہیں، یورپ کی اور وہ پڑھتے جا رہی ہے کلمے کو، اور شرک پر شرک، شرک پر شرک کرتے جا رہی ہے. بعد میں چل کر اس کو پتا چلا کہ یہ تو کلمے کے خلاف ہے، یہ تو کلمے کے خلاف ہے. جس کا انکار میں نے کیا وہ کام میں کر رہی ہوں. لا الہ الا اللہ جو میں نے کہا اور الہ سب کو میں مانتے چلے جا رہی ہوں. تو ضروری ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، انکار اور اقرار کو سمجھنا کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. مطلب میری پوری عبادت اس کے لیے ہوگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. کس بات پر ایمان لایا؟ کس بات کا یقین ہے کہ وہی سچا میرا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو جو رب میرا ہے اللہ، وہی معبود ہے میرا، وہی میرا سچا معبود ہے. چنانچہ میری عبادتیں اسی کے لیے ہوں گی. تو زبان سے سمجھ کر اس کی گواہی دینا، دل سے یقین بھی ہونا. اگر دل سے یقین نہیں ہے تو ایسی صورت میں منافق ہے. اگر دل میں شک ہے، جیسا کہ منافقین نے کلمہ پڑھا، کلمے کا اقرار کیا، لیکن کیا تصدیق تھی؟ دل سے یقین تھا کہ یہی معبود ہے؟ نہیں، جھوٹے تھے وہ لوگ. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی باتوں کو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ قسم کھا کر جھوٹی باتیں کہتے ہیں، یہ اللہ کو رب نہیں مانتے، اللہ کو معبود نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے. یہ دوسری ضروری چیز ہے کہ تصدیق القلب، دل سے یقین ہو کہ میرا معبود اللہ ہے. اب میں مانگوں گا اسی سے، سجدے اسی کے کروں گا، نظر و نیاز اسی کے لیے ہوگی، ہر قسم کی عبادت میں اسی کے لیے صرف کروں گا کیونکہ وہ میرا معبود ہے، کیونکہ میں نے گواہی دی. اب تیسری چیز العمل بالارکان. اب جب مجھ کو مانگنا ہے، جب مجھ کو عبادت کرنی ہے تو میں کس کی کروں گا؟ اللہ کی، کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا ہے اور اس پر یقین ہے مجھے دل سے، اس کلمے پر، اللہ کے معبود برحق ہونے پر اور سارے لوگوں کے، ساری مخلوق کے معبود، جھوٹے معبود ہونے پر، معبودان باطل پر یقین ہے مجھے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، باطل ہے، اور اللہ ہی سچا الہ الحق ہے، سچا الہ ہے. تو اس بات پر جو یقین ہے اس کو پریکٹیکلی طور پر ثابت کرنا کہ اب آپ کی پوری عبادتیں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. پڑھیں نماز اللہ کے لیے، جھکے اللہ کے سامنے، ہاتھیں اٹھائیں، مانگے، دعا کرے، استغاثہ کرے، کوئی بھی قسم توکل کرے، نفع و نقصان کا مالک سمجھے. ہر قسم کی عبادتیں کس کے لیے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگر ہم زبان سے گواہی دیں اور دل میں شک ہو تو یہ توحید نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اگر ہم زبان سے گواہی دے دیں اور دل سے تصدیق بھی کر لیں لیکن مانگے کسی اور سے، سجدے کسی اور کے کرے، تو ایسی صورت میں یہ بھی توحید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انداز سے توحید کو سمجھایا ہے اور توحید کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے دعا کے بارے میں جو ایک عبادت ہے، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دون
من دونه لا يستجيبون لهم الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے توحید کو سمجھایا ہے. جیسے مثال کے طور پر مانگنا، دعا کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو کس سے میں مانگوں؟ میری حاجتیں، میری ضروریات، میری مشکل ہو تو میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ اللہ. لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا یہی سچ ہے اور اللہ ہی معبود ہے. لہذا میں عبادت جو دعا ہے مثال کے طور پر ایک، تو میں اللہ کے لیے کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں تو ان کی مثال یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو پھیلا کر اس طریقے سے انگلیوں کو پانی پینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کا پانی ان کے منہ تک نہیں جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو کتنا بھی پکار لو یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں ہیں. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دے کر سمجھایا ہے توحید کو اور شرک کو، کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ان کے قبر پر، ان کے مزار پر ایک مکھی بیٹھ جائے، مکھی ہٹا سکتے؟ نہیں ہٹا سکتے. لا یستنقذوا، مکھی کو ہٹا نہیں سکتے. مکھی کوئی چیز لے جائے، اپنی چیز کو واپس لانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. تمہاری زندگی کی پریشانیاں کیا ہٹائیں گے؟ تمہاری زندگی کی مصیبتیں کیسے ہٹائیں گے؟ جو ایک مکھی ادنا سی مخلوق، اس کے مزار پر وہ مر چکا ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وفات ہو چکی ہے، مزار پر بیٹھے اس کے جسم پر اگر بیٹھتی ہے تو مرنے والا جب مر جاتا ہے تو مکھی نہیں ہٹا سکتا ہے. اللہ نے مثال دے کر سمجھایا توحید کو. یعنی مانگو اس سے جو سنتا ہے، کیونکہ مانگنا عبادت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہارا جواب دوں گا. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مانگنے والے مانگے تو وہ مجھ سے مانگے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ سے سوال کریں یہ لوگ میرے بارے میں تو ان سے یہ کہہ دو کہ میں بندوں کے قریب ہوں، میں ہر ایک کی پکار کا جواب دوں گا، بشرط یہ کہ وہ مجھ سے مانگے اور مجھ پر ایمان لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس سے مانگے، اور مانگنا عبادت ہے. اور عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو میں اللہ سے مانگوں گا، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو. اگر میں اللہ کو چھوڑ کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگوں یا رسول اللہ سے مانگوں، جا کر کہوں یا رسول اللہ اغثنی، اے رسول اللہ میری مدد کیجئے، اے رسول اللہ میری پریشانی دور کیجئے، تو یہ توحید کے خلاف ہے. یہ لا الہ الا اللہ نہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ بولا لا الہ الا اللہ. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ کا مقام دے دیا کیونکہ ان سے آپ مانگ رہے، آپ اولیاء سے مانگ رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں دے رہا ہے کہ مکھی نہیں ہٹا سکتے وہ لوگ. جو دنیا سے چلا جائے وہ اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، تمہاری زندگی کی پریشانیاں کیسے ہٹائے گا؟ اور اللہ کو چھوڑ رہے ہو جو معبود برحق ہے میرے بھائی. یہ کہاں کی توحید ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایک مخلوق سے مانگے جو عاجز ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اسی آیت کے آخر میں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا کمزور اس لیے کہ وہ اس سے مانگ رہا ہے، ورنہ وہ قوی ہو سکتا ہے. المؤمن القوی کہا گیا حدیثوں میں، کب؟ جب توحید اس کی صحیح ہوگی، عقیدہ اس کا صحیح ہوگا، وہ یہی سمجھے کہ معبود صرف اللہ ہے، اور پریکٹیکلی طور عمل میں بھی توحید ہو کہ اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے مسائل رکھے، تو وہ مومن قوی ہو جاتا ہے. ایسا قوی ہوتا ہے کہ شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے جسم کو، ان کی پہلوانی یا ان کے مزلس کو دیکھ کر شیطان نہیں بھاگتا تھا. ان کا ایمان ایسا قوی تھا، ان کی عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ جس راستے سے جاتے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا اور راستہ بدل دیتا تھا. نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہا ہے ضعف الطالب، مانگنے والا کمزور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور شرک کرنے والا کمزور ہوتا ہے. توحید کے خلاف جو ہو وہ کمزور ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کی زندگی میں توحید ہو، وہ قوی ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس کے سامنے اپنے مسائل رکھے جا رہے ہیں، وہ بھی کمزور ہے، اس لیے کہ وہ نہیں دے سکتا ہے. لا یستجیبون لہم، وہ ان کا جواب نہیں دیں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک. ولو سمعوا، اگر سن بھی لے، قرآن نے کہا کہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو سمجھایا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز عبادت ہے نا، نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری پوری لائف، میری زندگی، ومماتی میرا مرنا، میری موت، کس کے لیے ہے؟
लिल्लाह, अल्लाह के लिए है, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, वो बिदालिका उमिरत व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इस तरीके से अगर कुरान की आयतों का आप मुताला करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ तरीकों से कुरान में तौहीद को समझाया है कि इबादत के लायक मैं हूँ, मेरी इबादत की जाए, मांगा मुझसे जाए, सजदे मेरे किए जाए। सजदे के मुतालिक मशहूर आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चांद का जिक्र किया, और ये दोनों निशानियां हैं, ये मखलूक है, ये खालिक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ला तस्जुदू लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो पढ़ी गई इससे पहले है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को हुक्म दिया गया, आप फरमा दीजिए तौहीद को समझाते हुए कि ऐ लोगों, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। यह है तौहीद, जिसको कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज से समझाया है कि इबादतें सिर्फ अल्लाह की जाए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाए, और ये तौहीद अल्लाह का हक है, हम उसको अदा करेंगे तो ऐसी सूरत में जमीन पर अमन होगा। मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की बुखारी शरीफ की हदीस है, कहते हैं कि मैं एक गधे पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ पीछे बैठा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे सवाल किया, या मुआद अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादि अलल्लाह, क़ाला अल्लाह व रसूलुहु अलैह। तौहीद को समझाया इस हदीस में भी। देखिए, ऐ मुआद, क्या तुमको मालूम है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह ने अपने ऊपर क्या रखा है? कहा कि अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम है। अल्लाह का हक, हक अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, आपको मालूम है हक किसको कहते हैं? बीवी का हक, शोहर का हक, वालिदैन का हक। हक एक जरूरी चीज जिसको अदा करना है। हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद, रब का हक क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम है। अल्लाह को क्यों ज्यादा मालूम है? कि वो अलीम है, और उसका हक उसको मालूम है कि क्या है। रसूल को क्यों मालूम है? इसलिए कि रसूल ज्यादा इसलिए जानते हैं कि वही उन पर आती है, किसी और पर वही नहीं उतरती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ। अल्लाह का हक अल्लाह के बंदों पर, पूरी कायनात के लोगों पर यह है अन यअबुदूहु, कि उसकी इबादत करो ऐसे, व ला युशरिकू बिही शैआ, कि उसके साथ किसी को शरीक मत करना, शरीक मत करना। यह है तौहीद कि अल्लाह का हक अल्लाह को दो, इबादत करो शिर्क से दूर, मिलावट से दूर, खालिस अल्लाह की इबादत, मांगना उसी से, सजदे उसी के लिए, नज़र नियाज उसी के लिए, कुर्बानियां उसी के लिए, नफा उसी से तलब किया जाए, भरोसा उसी की जात पर किया जाए, रजा, तवक्कुल, नज़र नियाज वगैरह वगैरह, सारे खौफ सब अल्लाह के साथ, हर किस्म की इबादत उसके लिए की जाए। और वला युशरिकू बिही शैआ, जर्रा बराबर अल्लाह की इबादत में किसी चीज को शरीक नहीं किया जाए। यह है तौहीद। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे जुमले बोले गए, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ऐसे जुमले बोले गए जिसमें शिर्क की मिलावट थी, हालांकि नीयत नहीं थी। एक सहाबी ने एक जुमला कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, फरमाया माशा अल्लाह व शित, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो चाहे वही होता है। ये जुमला अगर आज बोले हम इंडिया या पाकिस्तान में, बात तो सही है, अल्लाह उसके रसूल तो बड़ी बात है, बुजुर्ग जो चाहते वही तो होता है, हमारी तौहीद ये है। जरा इस हदीस पर गौर कीजिए आप। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हदीस पढ़ी गई, एक जुमला कहा गया माशा अल्लाह व शित, अल्लाह और आप जो चाहे वही होता है। समझ रहे बात को? जुमले रसूल के सामने कहा जा रहा है अल्लाह और आप दोनों मिलकर जो चाहते वही होता है। बारिश बारिश, नफा नफा, नुकसान नुकसान, मौत हयात, सब आप दोनों जो चाहते। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से ये कहा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तुमने मुझको अल्लाह के शरीक कर दिया? कुल माशा अल्लाह वहदा, ये कहो अकेला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। सुभान अल्लाह, कैसे तो ही समझा रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने नीयत की थी शिरकत की? क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के साथ मिलाया था सहाबी ने? कैसे ऐसे हो सकता है? लेकिन जुमले में मिलावट, समझ रहे हैं? माशा अल्लाह व शित, ये जुमले में मिलावट थी कि अल्लाह और आप दोनों जो चाहे वो होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार कर दिया, तालीम दी तौहीद की, फरमाया कुल माशा अल्लाह वहदा, मेरे भाई ऐसे कहो। और ये भी कहा उनसे कि क्या तुमने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया कि मेरी और अल्लाह की मशीयत कामिला दुनिया में चलती है, हम दोनों जो चाहते वो होता है और हम दोनों जो नहीं चाहते वो चीज नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मशीयत सिर्फ अल्लाह की चलती है। जैसा कि कुरान ने कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, लोगों तुम जो चाहते वो नहीं होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वही होता है। तो हदीस में देखिए किस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी और फरमाया कि ये कहो कि अकेला अल्लाह जो चाहे वही होता है। इसी तरीके से
سنن دارمی وغیرہ تفسیر میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کی ایک تفسیر عبداللہ بن عباس سے آئی. دیکھیں کیسے کیسے صحابہ نے بھی توحید کو سمجھایا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مطلب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تم یہ مت کہنا کہ ما شاء اللہ و شاء فلان، اللہ اور فلاں جو چاہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ملاوٹ ہے. اللہ اور ہے نا، اس کی مثال ہم یہ کہیں اردو میں زید اور عمر مسجد میں آئے، زید اور عمر مسجد میں آئے تو زید اور عمر کو دونوں کو ملا، یعنی دونوں ایک ساتھ آئے. واو آئے گا تو ملاوٹ، اسی لیے حدیث میں آیا کہ واو نہیں ثم کہو. زید آیا پھر عمر آیا، یہاں شرکت نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے. اور حدیث میں ما شاء اللہ ثم شاء فلان جائز ہے بولنا، اللہ چاہے پھر فلاں چاہے تو میرا کام ہوگا، تو اس میں ملاوٹ نہیں ہے، شرکت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر اس کے بجائے واو کو استعمال کرے اور کہے ما شاء اللہ و شاء فلان، اللہ اور فلان جو چاہے وہ ہوگا، تو یہ ملاوٹ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایسے مت کہو کہ اللہ جو چاہے اور فلاں جو چاہے، اور یہ بھی مت کہو لولا البط فی الدار لدخل اللصوص لاتانا اللصوص، اگر گھر میں بلی نہیں ہوتی تو چور آ جاتے تھے. اگر لولا کلب ہذا لاتانا اللصوص، اگر گھر میں کتا نہیں تھا، کتا نہیں ہوتا تھا، گھر میں کتا تھا، اگر کتا نہ ہوتا تو گھر میں چور گھس جاتے تھے. یہ سب مت کرو. آگے کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہٹاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ. سمجھ رہے توحید کیسے کیسے صحابہ نے سمجھایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، ابن ابی حاتم میں موجود ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کی تفسیر میں مطلب جملوں میں بھی ملاوٹ سے روکا صحابہ نے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اور صحابہ نے اپنی زندگی میں. عمر ابن خطاب کا مشہور قول آپ کو معلوم ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے جا رہے ہیں. کیا توحید تھی دیکھیں. سمجھے سمجھ کر اٹھے اور گڑبڑ مت کریں توحید میں. ملاوٹ کا کام مت کریں، نہ جملوں میں، نہ عقیدوں میں، نہ عمل میں، کسی چیز میں نہیں. عقیدہ بھی یہی ہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی فائدہ دے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی نقصان سے بچاتا ہے، سجدوں کے لائق وہی، نمازوں کے لائق وہی، یعنی نمازیں اسی کے لیے پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ. اور جملوں میں بھی ملاوٹ نہ ہو اور پریکٹیکلی طور بھی ملاوٹ نہ کرے کہ ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائیں یا پیشانی کسی اور کے سامنے جھکائیں. نہیں، ہر چیز میں شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، حجر اسود سب کو معلوم ہے جنت کا پتھر ہے، وائٹ اترا تھا کالا ہو گیا، اس حدیثوں سے ثابت ہے. عمر ابن خطاب وہاں جا کر اس کے سامنے کیا جملہ کہتے ہیں، بڑا پیارا لگا مجھے. کہتے ہیں یا حجر، اے پتھر، او سٹون، I know you are a stone، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، جنت کا پتھر. یہاں تو درگاہ کی دیواریں بھی تبرک. ہمارا حال توحید ہماری ایسی ہے کہ درگاہ کی دیوار، مٹی، پتا. گلبرگہ گیا تھا میں تو نیم کا جھاڑ ہے وہاں پر ایک. میں نے پوچھا یہ کیا کیس ہے نیم کا جھاڑ؟ کہا کہ یہ برکت کا جھاڑ ہے. کیا مطلب برکت کا جھاڑ ہے؟ اس کا پتا کڑوا نہیں ہوتا ہے. اچھا، نیم کے جھاڑ کا پتا کڑوا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں جی، نہیں کڑوا نہیں ہوتا ہے. ہماری توحید دیکھیے، ہمارے مسلمانوں کی، ہمارے بھائیوں کی جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں صبح سے شام تک، ورد کرتے ہیں. ان کی توحید ایسی ہے، پتا کڑوا نہیں ہوتا ہے. اچھا، نیچے پڑا ہوا تھا، پوچھا میں نے بھائی یہ اسی جھاڑ کا ہے؟ کہا ہاں اسی جھاڑ کا. چیک کرو. کہا کہ کیجیے. میں لیا، چابا. میں نے کہا کڑوا ہے. کہتا ہے آپ کا منہ صحیح نہیں. چلیے بھائی. اچھا کیا تاثیر ہے اس کی؟ اس کو کھانے سے اگر کوئی عورت کھا جائے یا کوئی بھی جس کو تتلا کہتے ہیں نا، اس کی زبان میں لکونت ہو، اگر زبان اچھی نہ ہو اس کی، کھائے گا تو زبان ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ بلی کی خبر پتہ نہیں کیا کیا، دیواری بھی برکت، دیوار کو پوچھا جا رہا ہے. ایک کو اللہ ہدایت دے، ہمارے حیدرآباد کے ایک شخص کو مسجد نبوی کے جو پلر ہے نا اس کو پوچھ رہا ہے برکت کے لیے. وہ پولیس والے کر رہا ہے، توحید دیکھیے اس کی، ایسے سے کر رہا ہے. مجھے سمجھ میں دور سے یہ کیا پریشانی ہے اس کی. میں پوچھا بھائی کیا پرابلم ہے آپ کی؟ یہ پولیس والے کو بولو نا ذرا میں چھینکے جاتا ہوں، یہ حیدرآباد سے آیا ہوں، وہاں سے انڈیا سے. ارے چھینکے جاتا پلر کو، پرسوں پلر. تبرک دیکھیے. اور حجر اسود سے یہ کہہ رہے ہیں عمر ابن خطاب، یا حجر انی عارف انک حجر لا تنفع ولا تضر. اے پتھر، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھ کو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو مجھ کو نقصان سے بچا سکتا ہے. فائدہ اور نقصان تیرے پاس نہیں ہے پتھر.
پھر عمر بوسا کیوں دینے آئے ہو؟ کہتے ہیں عمر بن خطاب یا حجر انی عارف انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا. اگر میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے نہیں دیکھا تجھ کو تو کبھی میں بوسا نہیں دینے آتا. اللہ اکبر. اقتداء، فالوئنگ، اتباع، اطاعت، صرف یہی تھی. ورنہ یہ عقیدہ نہیں تھا کہ پتھر فائدہ دے. توحید کو کیسے کیسے صحابہ نے سمجھایا. دیکھیے میرے بھائیوں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم درگاہ کے پتوں کو برکت والا اور پتھر کو، دیواروں کو، پتہ نہیں کس کس چیز کو، مٹی کو، کہاں کہاں کی مٹی برکت والی، کہاں کہاں کی مٹی میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اللہ کے لیے اپنی توحید کو درست کریں میرے بھائیوں. عقیدوں کی اصلاح ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنا کہ بھئی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی. قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن و حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بات بتا دی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ مت سمجھنا جیسے کسی ایک پاکستان مسجد نبوی میں ایک ہمارے درس کے بعد کہا تھا آپ نے شرک 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 کہا ہے. کون شرک کرتا ہے جی؟ کون شرک کرتا ہے؟ سب توحید پر ہے. سب تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے بیچارے کو، مسکین کو توحید. وہ کہ ہمارے پاک میں لاہور سے ہو، کراچی سے ہو، ہمارے پورے پاکستان میں کوئی بھی شرک نہیں کرتا ہے. کیا مطلب شرک نہیں کرتا ہے؟ سارے توحید پر ہیں. اچھا کیسے بھائی؟ کوئی میں نے کہا کیا درگاہ نہیں ہے، سجدے غیر وہ سب اللہ سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں. دیکھو شرک، اس کو معلوم ہی نہیں توحید کیا ہے. اس بیچارے کو مسکین کو معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے. اللہ سمجھ کر کرو تو شرک ہوگا. سجدہ کر کے بزرگ کے مزار پر سبحان ربی الاعلی بولے گا تو یہ شرک ہوگا. یہ توحید کے خلاف. کون بولتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں بولتا. ہم تو تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں اور طواف کرتے تعظیم میں. اپنی عبادتیں ان بزرگوں کے تھرو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. واسطہ اور وسیلہ. مَا نَعْبُدُهُمْ کافروں نے وہاں کہا تھا. یہ آج کے ہمارے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا جن کے قول کو اللہ نے نقل کیا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہماری عبادتیں اس لیے ہے تاکہ یہ بزرگان دین چونکہ نیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو ہماری عبادتیں ان کے تھرو اللہ کے دربار میں پہنچے. واسطہ اور وسیلہ. اصل شرک مکہ کے مشرکین کا یہی تھا. ورنہ وہ کہتے تھے لا الہ، وہ کہتے تھے رب ہمارا اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ، نفع و نقصان کا مالک اللہ. حتیٰ کہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، کشتی سوار ہوتی سمندر میں، ڈوبنے لگتی کشتی، پریشانی مشکل ہے. آج ہمارا بھائی کلمہ پڑھ کر اس کی توحید دیکھو. یہ کلمہ پڑھ کر یا غوث مدد، کشتی ڈوب رہی ہے، غوث کنارہ لگا دو، اے فلان کنارہ لگا دو، اے بزرگ اے ولی میں تم کو پکار رہا ہوں کنارہ لگا دو. ہمارے بھائی کا یہ عالم ہے، مشکلوں میں غیر اللہ کو پکارتا ہے. وہ کافر جس نے کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ دشمن تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اللہ نے قرآن میں بیان کیا یہ لوگ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی، مصیبت ہے، غرق آب ہونا ہے، بربادی ہے، زندگی لائف فنش ختم ہونے والی ہے. دعوا اللہ، ان کو معلوم تھا اب کوئی بزرگ کام میں آنے والا نہیں ہے، کوئی ولی جن کو ہم ملاتے ہیں، واسطے جن کے لگاتے ہیں، وسیلے لگاتے ہیں، یا شفاعت کے لیے جن کو ہم پکارتے ہیں سفارشی طور پر، تو وہ لوگ کام میں آنے والے نہیں ہیں. وہ لوگ اللہ کو پکارتے. قرآن نے مخلصین بھی کہا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص دین کو اللہ کے لیے کرتے، اخلاص کے ساتھ. جس کا مطلب اردو میں سمجھے اے اللہ کشتی کو بچا، تیرے علاوہ کشتی کو کوئی ہمارا بچا نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کا شرک تھا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کو پکارتے تھے کشتی ڈوبتے وقت، مصیبت کے وقت. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب اللہ ان کی پکار سن کر ان کو نجات دیتا، کشتی کو کنارہ لگاتا، ان کی زندگیوں کی حفاظت کرتا، بچا لیتا ختم ہونے سے، اذا ہم یشرکون، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. یعنی مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے اور جب مشکل ختم ہوتی تو شرک کرتے تھے. کیا ٹائپ کا شرک تھا بھئی؟ وہ شرک تھا وسیلہ. وسیلے لگاتے تھے. ان کی تھنکنگ، ان کا کانسیپٹ، ان کی سوچ یہ تھی، یہ سمجھ کہ یہ نیک لوگ ہیں، قریب ترین لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے، تو ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی عبادتوں کو ان کے تھرو اللہ کے پاس پہنچائیں گے، ان کے ذریعے واسطے وسیلے سے، تو اللہ جلدی قبول کرے گا. یہ ان کا شرک تھا، وسیلے. ورنہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی فائدہ دیتا ہے، اللہ ہی نقصان سے بچاتا ہے. جبکہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر بھی فائدہ اور نقصان غیر اللہ میں تلاش کرتے ہیں.
کہ غیر اللہ سے ہم اپنی مرادیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہم اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، یہ شرک، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائدہ بھی اللہ سے طلب کریں، نقصان ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھیں. قرآن نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جی اللہ کے علاوہ؟ اللہ. کیسی کیسی آیتیں، لیکن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، نہ تفسیر معلوم نہ ترجمہ معلوم ہے، صرف پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں. رمضان میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں لیکن توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ نہیں ایک رکعت میں ایک مرتبہ، نا 4 رکعت میں 4 مرتبہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، ساری نمازوں میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، پھر بھی توحید سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ عربی میں پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عربی معلوم نہیں، ایک تو پریشانی عربی نہیں معلوم. اچھا اردو میں سمجھنا، توحید کو چلے پڑھیں، کیا مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں معلوم، جس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں جانتے. قرآن نے کہا، جو میں کہہ رہا تھا آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا امن یجیب المضطر اذا دعا، مشکل میں آدمی ہو پکارے، کون ہے جی اللہ کے علاوہ مشکل کو دور کرنے والا؟ ہے کوئی؟ ویکشف السوء، اس کی سوء کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو، اس کی آفت کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہو؟ کس کی طرف تم جا رہے ہو؟ اللہ کو پکارو، اللہ مشکلیں دور کرنے والا، اللہ مصیبتیں ہٹانے والا ہے. اور اس کی ڈھیر ساری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں دیکھیے، ان کی زندگی میں مشکلیں آئیں، کس سے مانگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہم کو اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا. ان کی زندگی میں مشکل آتی، پریشانی آتی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اللہ سے مانگتے، اور امت کو یہ تعلیم دیتے، مانگو اللہ سے، مشکل میں اللہ کو پکارو، میں تمہارے کام میں آنے والا نہیں ہوں، میرے واسطے وسیلے نہیں، اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں. انبیاء کی زندگی کا قرآن پڑا ہوا ہے ڈھیر سارا توحید کو سمجھانے کے لیے، پورا قرآن. مشکلیں کیسی کیسی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے اجازت ہو تو میں آپ کو اس آگ سے نجات. کہا کہ آپ سے مدد، اے فرشتے نہیں، البتہ اللہ سے مدد تو چاہیے، آپ کی مدد نہیں چاہیے. یونس علیہ السلام، یونس بن متہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، کس کو پکارتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا کو اولاد چاہیے تھی. نبیوں کی زندگی دیکھیے، وہ بھری پڑی ہے اسوہ حسنہ قرآن کی آیتوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگ لی تھی، کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. اور اللہ سے مانگی تو اللہ نے نہ صرف اولاد دی بلکہ اولاد کا نام بھی بتا دیا، یحییٰ ہم نے تم کو عطا کیا. تم نے ہم سے مانگا، جو ہم سے مانگتا ہے ہم اس کو نا امید نہیں کرتے ہیں. برادران اسلام، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے ادعونی، مجھ کو پکارو، میرے ساتھ کسی اور کو یا مجھ کو کسی وسیلے سے پکارو یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ توحید کے خلاف ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. توحید کا مطلب یہ ہے ادعونی، مجھ کو پکارو. دعائیں عبادت ہے، دعا هو العبادہ، اور عبادت اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کو پکارنا، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا. انبیاء نے اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سارے انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیتوں کے ترجمے دیکھیں، تفسیر دیکھیں. مانگا اللہ سے، مصیبتوں میں اللہ کو پکارا، مشکل میں اللہ کو یاد کیا، سجدے اللہ کے کیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے کی. ساری قرآن کی آیتیں بڑی پڑی ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث سے دیکھیے، نظر و نیاز. آپ سے پوچھا جاتا فلاں جگہ ہے مدینہ میں، کیا ہم اس جگہ پر اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربانی دے سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام ان کو سمجھا رہے، پوچھا کیا وہ جگہ ایسی تو نہیں ہے کہ زمانے جاہلیت میں کوئی تہوار، کوئی فیسٹیول ہوتا تھا، غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جاتے تھے؟ کہا کہ نہیں، ایسی جگہ تو نہیں ہے. تو کہا کہ جاؤ اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کے نام پر قربان کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. توحید کو سمجھایا نا یہ سب، کہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں کیوں گیا؟ اس نے مکھی کو معمولی سمجھا اور غیر اللہ کے نام پہ چڑھا دیا. آج بکرے چڑھائے جا رہے ہیں، اونٹ چڑھائے جا رہے ہیں، پیسے نظر و نیاز کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کے حق کو سمجھو، اللہ کے حق میں کسی قسم کی گڑبڑ مت کرو. ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، کیوں؟ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس مکھی کو پکڑ کر اس مزار پر چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ناراض ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کو لکھ دیا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تقریباً 15 یا اس سے زیادہ، مجھے تعداد یاد نہیں آ رہی ہے، پیغمبروں کا ذکر اللہ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 15 یا اس سے زیادہ ہے، 20 22 مجھے ذہن میں نہیں ہے تعداد، آپ وہ آیت چیک کر کے دیکھیں. میں آیت کا اگلا حصہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ اتنے پیغمبر جس کا ذکر ایک کے بعد کیا گیا ہے، اگر یہ بھی توحید کے خلاف رہے، شرک میں مبتلا رہے اور عمل کیا، عمل ان کا برباد، ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے
اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو ڈراتے ہوئے قرآن کی آیت میں یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی بھیجی جا رہی ہے جو آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف ہم نے وحی بھیجی، اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ تو آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن آپ بھی خسارہ اٹھائیں گے، نقصان۔ اللہ کو کس سے ڈر ہے بھائی؟ اللہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، سب اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ عظیم ہے، وہ کبیر ہے اور اکبر ہے۔ تو برادران اسلام توحید کو اس طریقے سے سمجھا گیا کہ شرک سے بچاؤ توحید کو، کیونکہ شرک ہوگا تو وہ توحید نہیں ہوگی۔ پھر اخلاص العبودیہ للہ، عبادت کو خالص رب کے لیے کرو، مانگو اس سے، ہر چیز اپنا تعلق اللہ کے ذات سے جوڑو، کسی قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے مت کرنا، نہ سمجھنا کہ وہ بھی ہم کو دے سکتا ہے۔ جیسے کوئی یہ سمجھے کہ عبد القادر جیلانی بھی شاید اولاد دے سکتے ہیں، مطلب عقیدے میں شرک، عقیدے میں توحید نہیں ہے۔ عقیدے میں یہ ہو کہ اولاد صرف اللہ دینے والا ہے، مشکلیں صرف اللہ دور کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کے عقیدے میں توحید ہے۔ آپ زبان سے اللہ کو پکاریں، اللہ کے سامنے مشکل رکھیں اور ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے پکاریں، اللہ سے مدد طلب کریں، تو یہ مکمل توحید ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے بھی ہیں، صرف عقیدہ بھی یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ فلاں بھی میرے کام میں آ سکتا ہے، وہ بزرگ بھی، وہ ولی بھی میری مشکل دور کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، آپ کے عقیدے میں توحید نہیں ہے۔ اور توحید برادران اسلام ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر کیسٹیں ہیں، اس کی قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک گھنٹہ ایک رات میں اس کو نہیں بتایا جا سکتا۔ توحید کی 3 قسمیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات ہے۔ ان تینوں کو سمجھنا، ان کا مطلب کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، جس پر سارے ہندوؤں کا، آج کے کافر، آج کے ہندو سب مانتے ہیں ربوبیت کو۔ یہود و نصارہ بھی کا ایمان ہے ربوبیت کے، اللہ رب ہے، گاڈ از ون، بھگوان اکٹے، یہ سب ان کے عقیدے ہیں۔ لیکن الوہیت میں گڑبڑ ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں اصل شرک ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں توحید نہیں ہے۔ اور مسلمان بھی افسوس کے ساتھ جیسا کہ کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ، بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے پاکستانی بھائی کا نقل کیا کہ اس نے کہا کہ شرک نہیں ہوتا، کس نے کہا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ایمان لا کر بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والا کلمے کے خلاف صبح شام عمل کرتا ہے، درگاہ پر جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، طواف کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے امور شرکیہ کرتا ہے، جبکہ وہ کلمے کا قائل بھی ہے اور کہتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا برادران اسلام توحید کی حقیقت کو سمجھنا، تفصیلی طور پر اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، کتاب التوحید اس سلسلے میں جامع شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست جاندار کتاب ہے، جس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیل سے آپ کو توحید معلوم ہوگی۔ اصول ثلاثہ پڑھیں، کتاب کو کشف الشبہات فی التوحید ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے، پڑھیں اور توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کو اور شرک کو اور شبہات کو، یہ ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی۔ الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، کتابیں دستیاب ہیں، اللہ جزائے خیر دے دارالسلام والوں کو، کوئی کمی نہیں کی ان لوگوں نے، مختلف لینگویجز میں، زبانیں، مختلف زبانوں میں توحید کی کتابیں، توحید کا لٹریچر، توحید کے سلسلے میں CDs، VCDs، کیسٹس، آڈیو کیسٹ، ویب سائٹ پہ ایڈریس سب کچھ موجود ہے۔ بس ضرورت ایسے شخص کی ہے جس کے دل میں توحید کی تڑپ ہو اور وہ جائے اپنی توحید کو سیکھے اور پتہ لگائے کہ توحید کس کا نام ہے، توحید کی تفصیل کیا ہے، اس کے ابواب کیا ہیں، اور اس سلسلے میں کیا کچھ قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ جب جا کر ہم کو اصل توحید معلوم ہوگی۔ واللہ ایک مسئلے سے توحید کو نہیں سمجھ سکتے ہم، ضروری ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک خلاصہ دے دوں توحید کا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم آپ کو بتاؤں، اس کے ارکان کی تھوڑی سی تفصیل کچھ مثالوں کے ذریعے، کچھ واقعات کے ذریعے آپ کی خدمت میں رکھوں، یہ میری کوشش تھی، اور انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر نہ سمجھے ہوں تو سمجھ لیں، اگر سمجھے ہوں تو الحمدللہ بولے، اور اسی پر اکتفا مت کریں بلکہ مطالعہ جاری رکھیں، تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور معلوم کریں کہ توحید کی تفصیل کیا ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ توحید کے بغیر اگر آپ نماز پڑھیں گے، عقیدے میں توحید نہیں ہے، نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، عقیدے میں شرک ہے، آپ روزہ رکھیں، آپ کے روزوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ تفصیلی طور پر اس کی اسٹڈی کی جائے، اس کو پڑھا جائے، علماء سے سمجھا جائے کہ توحید کے حقائق کیا ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کیا ہیں، شرک اصغر، شرک اکبر کیا ہے، اور اس کی تفاصیل کیا ہیں، اور کیسے میں اپنے عقیدے کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، کیسے میں اپنے عمل کو شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ تفصیلی مطالعہ کیا جائے،
ڈیٹیل سے اس کی اسٹڈی ہو، اسلامک توحید پر بنی ہوئی یا لکھی ہوئی کتابوں پر آپ کی نظر ہو، آپ اس کو اٹھا کر پڑھیں تو انشاءاللہ توحید آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ اہم ترین سبجیکٹ ہماری زندگی کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ان کے عقیدوں میں شرک ہے، ان کے اعمال میں شرک ہے، اللہ ہمارے بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ رجوع ہوں اللہ کی طرف، اپنے کلمے کو سمجھیں، اپنی توحید اپنے گواہی کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کی زندگی ہو۔ اللہ ہم بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں اور توحید کے مطابق ہمارے عقیدے ہوں، ہمارے اعمال ہوں اور اسی پر پوری زندگی ہو، اور ہماری موت بھی توحید پر آ جائے، عقید توحید کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔